बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बात पूरी सुनिएगा, उसके बाद कमेंट्स में आके बेशक अपने अजीम ख्यालात का इजहार करते रहिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। और दूसरी बात ये करने वाली है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको मिड में जाके या 1-2 मिनट बाद आपको लगता है कि ये वीडियो आपके देखने के काबिल नहीं है, तो आप बेशक जा सकते हैं, ठीक है? क्योंकि रेख्ता के एक तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। सुना है अगले ज़माने में कोई मीर भी था, और भी बहुत सारे लोग हैं बैठे हुए। एनी हाउ, बात आज का जो टॉपिक है वो है कि रिलेशनशिप, ठीक है, जो कि हमारे भी मुल्क के अंदर चल रहे हैं। गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स का कल्चर जो है वो हमने बिलाशुबा वेस्ट से अडॉप्ट किया है, लेकिन अब चूँकि ये हमारे मुल्क के अंदर है तो इससे बहुत ज़्यादा आगे मसाइल भी पैदा होते हैं, ठीक है, बच्चों के लिए। इवन कि 14-14 साल के बच्चे आजकल यार इसकी वजह से, सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से ना डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, अगर आप क्लोजली अपनी सोसाइटी को ऑब्ज़र्व करो ना, या आप गौर व फिक्र करने वाले हो, तो आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ पता होगी। क्यों? चूँकि वालिदैन को तो बच्चे बता नहीं सकते ना इस तरह की बात। अच्छा, जब मैं रिलेशनशिप या मोहब्बत के बारे में सोचता हूँ या इसके बारे में बात करना चाहता हूँ, तो मुझे हमेशा मिर्ज़ा गालिब की याद आती है, क्योंकि गालिब की मोस्टली पोइट्री जो है वो मोहब्बत पे बेस्ड करती है। और दूसरा ये है कि मोहब्बत का और शायरी का एक बड़ा आपस में चोल बोला आपस में। अच्छा, मिर्ज़ा गालिब की याद आती है कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है, चिपक रहा है बदन पर लहू से पहराहन, हमारी जेब को अब हाजत रफू क्या है। जला है जिस्म जहां तो दिल भी कहीं जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। एक और शेर था, इसमें मिस कर गया हूँ बीच में से। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं घायल, जो आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। मिर्ज़ा गालिब बहुत बड़े शायर गुजरे। तो मोहब्बत बेसिकली जो है, या रिलेशनशिप जो है, बेशक ये एक हराम रिश्ता है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला, लेकिन हमारे माशरे में ये आ चुका है, तो इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। उसकी मेन वजूहात क्या हैं? उसकी मेन वजह ये है कि लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। इवन लोग सुसाइड्स कर लेते हैं इस चीज़ की वजह से। हलाल रिश्तों में बहुत सारी दूरियाँ होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन ये जो रिलेशनशिप का है ना सीन, इसमें वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मैंने जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है, और जितना मैंने अपनी सोसाइटी को क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है, और जितना मैंने सोशल मीडिया को ऑब्ज़र्व किया है, यही लगता है कि हर इंसान का दिल टूटा हुआ है, हर किसी को अंदर से किसी ने तोड़ा हुआ है। ये ऊपर से हंसते हुए चेहरे अंदर से कितने टूटे हुए हैं, मेरा अपना चेहरा ही। तो इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डिप्रेशन में क्यों चला जाता है अब इंसान? अब देखें, जब स्टार्ट होता है ना, ठीक है, तो शुरू शुरू में तो सब कुछ अच्छा लगता है, ठीक है। अब लड़के जो हैं, मोस्टली लड़के जो हैं, वो किसी लड़की को अपनी तरफ माइल करने के लिए मिर्ज़ा गालिब का पूरा पूरा दीवान सुना देते हैं उसको, ताकि वो हमारी तरफ अटैच हो जाए। बाद में फिर क्या होता है, लड़के लड़कियों दोनों की गलती होती है, ठीक है, और दोनों ही छोड़ते हैं और दोनों ही करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कोई एक पार्टी जो होती है ना, वो बेजार हो जाती है और वो कट लेती है आगे। दूसरी पार्टी जो होती है उसके तो चारों तबक रोशन हो जाते हैं, क्योंकि अटैचमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है ना इससे। बेसिकली मोहब्बत जो है ना, हम लोगों को पता ही नहीं है कि मोहब्बत है क्या। हम लोग तो मोहब्बत की मीम से भी वाकिफ़ नहीं है। हम उस कैफियत से प्यार करते हैं जो हमें लगता है कि ये मोहब्बत है। हम बेसिकली मोहब्बत की कैफियत से प्यार करते हैं। लोग बातें करते हैं इश्क की, लेकिन हमें मोहब्बत का पता ही नहीं है कि मोहब्बत होती क्या है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है। और इश्क के ऐन तक पहुंचना तो बड़ी बात होती है। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि उसमें फिर क्या होता है कि एक पार्टी जो होती है ना, उसको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं और वो डिप्रेशन में चली जाती है। अब ये एक रिश्ता इस तरह का है कि आप अपने वालिदैन को भी नहीं बता सकते कि मैं किस वजह से परेशान हूँ, ठीक है। अब चूँकि हम लोग एज फैलो हैं, ठीक है, जितने भी मेरी एज के हैं, मेरे से छोटे हैं, ठीक है, हाँ, एक ही जनरेशन के हैं हम लोग, हम इस चीज़ को ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक दूसरे को। अगर हमें देख के पता चल जाता है कि फ़लाँ बंदा किस वजह से परेशान है। अक्सर हम लड़कों को देखते हैं, हमें पता चल जाता है कि कोई लड़की का सीन है। उसकी वजह ये है कि हम ही एक जनरेशन के हैं, हमें पता है क्या क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से होती हैं। डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, सुसाइड्स तक बात पहुंच आती है, लोग बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यार देखें, एक इंसान के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। गानों ने एक बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब किया होता है, ऊपर से दुखी गाने सुन सुन के। तो ऐसी ऐसी दुखी पोस्टें आती हैं यार कि मुझे हमदर्दी होने लगती है उन लोगों के साथ। यार इतना दिल टूटा हुआ है इस बंदे का, इतनी बुरी तरह से किसी ने इसको तोड़ा है, और लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा हमदर्दी होने लगती है ऐसे लोगों के साथ। मैं बताना चाहता हूँ कि यार आपकी जो ज़िंदगी है ना, ये अल्लाह की अमानत है, ठीक है, वो जब चाहेगा इसको वापस लेगा।
میں سوسائڈ سے روکنے کی ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے, ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے اپنی جان لینے کا. حرام ہے, اس لیے حرام ہے کیونکہ یہ اس کی امانت ہے, ٹھیک ہے. اور کسی ایک شخص کے پیچھے جس نے آپ کو توڑا ہے, ٹھیک ہے, جس نے آپ کی فیلنگس کی قدر نہیں کی ہے, کیا وہ اتنا اہم ہے کہ آپ اس کے لیے اپنی جان دے دیں؟ کیا وہ اتنا اہم ہے کہ آپ پوری پوری رات اس کے لیے روتے رہیں؟ کیا وہ اتنا اہم ہے کہ آپ اپنے سے جڑے باقی رشتوں کو اگنور کریں اس کی وجہ سے؟ جس نے آپ کی فیلنگس کی قدر تک نہیں کی ہے, اس کے لیے آپ اتنا کچھ کیوں کریں گے؟ تھنک اباؤٹ اٹ. دنیا ختم نہیں ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں فرماتی ہے, دیکھو یہ بلا شبہ ایک گناہ ہے, ٹھیک ہے, کفر نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس سے گناہوں سے پلٹ کے نا, ایون کہ یار اگر وہ کافر بھی ہوتا ہے نا, وہ بھی جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, اللہ اس کو بخش دیتا ہے. یہ تو گناہ ہے. میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلب کرو ہی کرو جی, گناہ ہے تو بخش دے گا, وہ نو. پہلی بات یہ کرنا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے. اگر کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے, کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے, اس کے ساتھ نکاح کریں, بجائے اس کے کہ 3-4 سال ریلیشن چلا کے تو بعد میں آپ کہہ دیں کہ جی ابا نہیں منتا. دیٹس ریئلی انفیئر. کسی کا دل توڑنا جو ہے نا, وہ بہت بڑا گناہ ہے. اور آپ کے ساتھ لوگ اٹیچ اگر ہو جاتے ہیں, میں لڑکے لڑکی دونوں کو کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو ان کو ذلیل و خوار مت کریں. یہ محبت عجیب قسم کی ہے, مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں دوسرے انسان کو. آپ اپنا آپ سونپتے کیوں ہیں کسی اور کو؟ یہ آپ کی اپنی لائف ہے. ہو دا ہیل از ہی اور ہو دا ہیل از شی ٹو کنٹرول یور سیلف. آپ کی زندگی پہ اگر کسی کا حق ہے تو صرف آپ کے والدین کا ہے, کیونکہ وہ اس دنیا میں آپ کو لانے کا سبب بنے ہیں. اللہ کے بعد اگر کوئی بندہ کوئی انسان آپ کو روک ٹوک کر سکتا ہے تو آپ کے والدین ہیں. اگر آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو وہ آپ کے والدین ہیں. باقی کسی تھرڈ پرسن کو کوئی رائٹ نہیں ہے. یا آپ کے بھائی ہو گئے, یا چلو جو رشتے آپ کے ساتھ منسلک ہیں. چوتھی جگہ پہ بندہ جس کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے, صرف جذبات میں آ کے آپ نے اپنا آپ اس کو سونپ دیا, وہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے کٹ پتلی کی طرح. آپ نے اپنی ڈوریں اس کے ہاتھ میں دے دی کہ وہ آپ کو کنٹرول کرتا رہے, یہاں جاؤ یہاں مت جاؤ, یہ کرو وہ نہ کرو. وائے؟ اور ہم لوگ کنٹرول کرتے کیوں ہیں رشتوں میں ایک دوسرے کو؟ ایسے جکڑ کیوں لیتے ہیں رشتوں میں ایک دوسرے کو؟ زیادہ تر رشتے جو ٹوٹنے کا سبب یہی بنتا ہے کہ ہم جکڑ لیتے ہیں اس کو. اگلا بندہ چھڑانے کی کوشش کرتا ہے, پھر اپنے پنجوں سے خود بھی زخمی ہوتا ہے اور ہمیں بھی زخمی کرتا ہے. میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ رسپیکٹ یور سیلف. اگر آپ اپنی عزت کرو گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے. آج کا میرا یہ جملہ ہے, یہ لکھ لو, یاد رکھ لو, کیونکہ اب کرنٹ سچویشن چاہتی ہے اس کے حساب سے. جس محبت میں عزت نہیں ہے نا, وہ کرونا وائرس کے مترادف ہے, جو صرف آپ کو بیمار کر سکتی ہے اور بہت بیمار کر سکتی ہے. اس کے علاوہ وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی. عزت پہلی کنڈیشن ہے محبت میں. اگر کوئی بندہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا, آپ کو ابیوز کرتا ہے, ٹھیک ہے, یا آپ کو کسی بھی حوالے سے کنٹرول کرتا ہے, وہ آپ کی عزت نہیں کرتا, وہ آپ سے محبت نہیں کرتا. یہ جھوٹ ہے کہ وہ بندہ آپ سے محبت کرتا ہے, یا آپ کی محبت میں پوزیسو ہو کے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے. نو. محبت آزادی کا نام ہے یار, بیسیکلی. محبت تو آزادی کا نام ہے. جو آپ کا وہ آپ کا, وہ آپ کو ملے گا ہر صورت میں. ڈر کس بات کا؟ پوزیسونیس کس بات کی ہے؟ اور اوور پوزیسونیس ہو جاتی ہے, اوور پوزیسو ہو جاتے ہیں ہم لوگ رشتوں میں. اتنے اوور پوزیسو ہو جاتے ہیں کہ اگلے کو بالکل ہم ہلنے بھی نہیں دیتے, اس کو اتنا زیادہ جکڑ لیتے ہیں. دوسری بات جو آتی ہے رسپیکٹ یور سیلف. عزت سب سے بڑھ کر ہے, ٹھیک ہے. محبت سے بھی بڑھ کر اگر میرے نزدیک کوئی چیز ہے وہ عزت ہے. اگر کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا تو آرام سے اس کو جانے دیں یا چھوڑ دیں اس کو, ٹھیک ہے. ایک اچھے خوبصورت موڑ پہ کسی بھی رشتے کو چھوڑنا زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے لڑنا جھگڑنا اور ابیوز کرنا. لڑائی جھگڑا ہی ہوتا ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے شادی ہوتی ہے اسٹارٹنگ میں تو شروع میں اچھا ہوتا ہے, اس بعد میں بس لڑائی جھگڑا, نتھنگ. اور جو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کبھی بھی نہیں انسان کو چھوڑتا, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی نے آپ کا دل توڑا ہے, آپ کو توڑا ہے, آپ کو چھوڑا ہے, آپ کو روند کے چلا گیا پیروں کے نیچے, اب آپ کا کوئی بھی نہیں ہے, تو ریممبر اللہ. یاد رکھو اس بات کو, اللہ آپ کے ساتھ ہے. وہ اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ ملک میں فرمایا ہے, ٹھیک ہے. وہ بے شک اس زمرے میں, مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہاں اس زمرے میں اللہ تعالیٰ نے جا کے فرمایا, لیکن قرآن جو ہے نا, وہ اگر آپ پڑھو گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ آپ کے لیے اترا ہے اور آپ سے بات کر رہا ہے اللہ. میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے, ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ ملک میں یہ چیز فرمائی ہے کہ کیا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے, کیا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تمہاری حالت سے بے خبر ہے؟ کیا وہ جانتا نہیں ہے؟
اور وہ بڑا باخبر، باریک بین، بڑا باخبر، ہر چیز جاننے والا ہے۔ تو اگر آپ اس سٹیج پہ پہنچ آئیں، کسی نے آپ کو توڑ دیا، چھوڑ دیا، پیروں کے نیچے روند کے کوئی چلا گیا ہے، بجائے ڈپریشن میں جانے کے، بجائے چرسیں شرابیں پینے کے، ٹھیک ہے، آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ صرف وہی ایک ہے جو آپ کو تھام سکتا ہے، اور اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو آپ کو گرا سکے، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں اس بات کی آپ کو۔ اگر ایک دفعہ آپ کو صبر آ گیا نا، اور صبر ایسے نہیں آئے گا، مطلب فرار ہے، یہ رائے فرار ہے، موسٹلی لڑکے کرتے ہیں نا، شرابیں چرسیں وغیرہ شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی لڑکی کے جانے سے یا کسی کی شادی ہو گئی ہے تو پیچھے یہ شروع کر دیتے ہیں، درباروں میں چلے جاتے ہیں۔ نو، یہ رائے فرار ہے، اس میں آپ کو سکون نہیں ملے گا، اس میں آپ کو وہ تھامے گا نہیں، کیونکہ آپ پھر اگین اس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس کے ساتھ رجوع کرو، سجدے میں گر جاؤ، ٹھیک ہے، اسے کہو کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو مجھ سے کھلونے ٹوٹ جاتے تھے تو ماں آ کر کھلونے جوڑ دیتی تھی، سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے ربط ہے، محبت ہے بندوں سے، مجھے آ کے جوڑ دے یا رب، میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں۔ اس کو اس طرح سے کہیں کہ تو آ کے جوڑ دے یا رب، میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں، تو وہ آپ کو جوڑے گا بھی اور تھام بھی لے گا۔ پھر آپ کسی ڈپریشن میں نہیں جائیں گے۔ مسلمان کو تو ویسے ڈپریشن ہونی ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو دین کے بارے میں بات کرنے والے لوگ ہیں ان کو کیا پتہ ہے دنیا کا بہت پتہ ہے بھائی، بہت دنیا دیکھی ہے۔ بلا شبہ میں 26-27 سال کا ہوں، لیکن میں، آپ شاید سن رہے ہیں، جو جتنے لوگ سن رہے ہیں 50% سے زیادہ لوگوں سے زیادہ میں نے دنیا دیکھی ہے، اور لوگوں کو کلوزلی میں نے آبزرو کیا ہے۔ 5 سال مجھے ویسٹ میں رہتے ہوئے ہو گئے، ویسٹ کے لوگوں کو بھی میں نے کلوزلی آبزرو کیا ہے جو سکون کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں بیٹھے لوگ جو ویسٹ کے بارے میں بات کر دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے، یہ چاق و چومد ہے، یہ چاندنی ہے، انہوں نے بیسیکلی صرف سیزن اور موویز دیکھی ہوتی ہے، انہوں نے ویسٹ کو کلوزلی آبزرو نہیں کیا ہوتا، اگر نہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارا اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، اور کون کون سے موڑ پہ آپ کو یار اللہ تھام لیتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ بات تھوڑی لمبی ہوگی، ہم سوری، اور ویڈیو بنانے کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے میری ہمیشہ، مجھے پتہ ہے اس چیز کا، کیونکہ میرا انداز جو ہے وہ تھوڑا سلو ہے، مجھے پتہ ہے اس چیز کا کہ میری بات لمبی ہو جاتی ہے، اور بہت سے لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، لیکن بات بریفلی سمجھانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے کوئی انسان کسی ایسے دہانے پہ کھڑا ہو جہاں سے وہ بالکل ہی اپنا آپ ختم کرنے کے پہ پہنچا ہو، یہ بہت زیادہ ڈپریس ہو، اور میری باتوں سے تھوڑا سا اس کو حوصلہ مل جائے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، اگر 1000، 2000، 5000، 10,000 بندہ سننے والے، اس میں سے ایک بندہ بھی اگر میری باتوں سے حوصلہ پکڑ لیتا ہے تو وہ میرے لیے انف ہے۔ مجھے بہت زیادہ ویوز، بہت زیادہ لائکس، بہت زیادہ سبسکرائبرز نہیں چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ تو رسپیکٹ یور سیلف یار، رسپیکٹ یور سیلف، اس کو بولیں جو جانا چاہتا ہے، آنا چاہتا ہے، اس کو بولیں اف یو وانٹ ٹو کم ان ٹو مائی لائف دا ڈور از اوپن، اف یو وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف مائی لائف دا ڈور از اوپن۔ بس ایک ریکویسٹ ہے کہ دروازہ بلاک نہ کرو، کیونکہ تم ٹریفک بلاک کر رہے ہو، جو آنا چاہے گا تمہیں دیکھ کے وہ بیچارہ مڑ جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔